ایک مشقت ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ مشقت پر کچھ نہ ملے گا، مجاہدے پر ہدایت ملے گی۔ پھر کیا فرق ہے مشقت اور مجاہدے میں؟ کیا فرق ہے مشقت اور مجاہدے میں؟ جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل مشقت ہے، جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل مشقت ہے، جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر عمل کے کرنے میں یہ دیکھ لو کہ یہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہر شخص کی نظر اپنی کوشش پر ہے، ہر ایک کی نظر اپنی کوشش پر ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشقت کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گزر ہوا ایک راہب پر، لوگوں نے بتلایا مومنین یہاں ایک راہب ہے جو اپنے عبادت گاہ میں عبادت کرتا ہے اور ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اس سے کہا گیا کہ مومنین نے آپ کو طلب کیا ہے۔ لوگوں نے کہا مومنین وہ تو کہیں جاتے نہیں، کسی سے ملتا نہیں، ہر وقت عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کو لے کر آؤ۔ اس سے کہا گیا کہ مومنین نے آپ کو طلب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، وہ راہب اسے کہتے ہیں جو دنیا کی تمام چیزوں سے، ضروریات سے، اپنی بشری حاجتوں سے کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ اس کے بدن پر عبادت کا اور روزوں کا اور محنت کا اتنا اثر تھا کہ اس کا بدن کمزور ہو گیا تھا کثرت عبادت سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا مومنین آپ ایک راہب کو دیکھ کر کیوں روئے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں رویا اس بات پر یہ اتنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش اور محنت کر رہا ہے، اور اس کا بڑا خیال یہ ہے کہ میں اس کوشش محنت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ یہ میں سوچ رہا کہ اتنی مشقت کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، کھولتا پانی اس کو پلایا جائے گا۔ اتنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت نے صرف ان طریقوں میں رکھی ہے جو طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس لیے اپنے عمل کی مشقت کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ میرا عمل علم کے کتنا مطابق ہے۔ اس لیے کہ سنتوں میں ہی اعتدال ہے، سنت میں ہی اعتدال ہے۔ اتباع سنت ہی ساری ہدایت کا خلاصہ ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت پر ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ میرا عمل مجاہدہ ہے یا مشقت ہے؟ مجاہدہ وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اگر قبول نہ ہو تو مشقت ہے، قبول ہو جائے تو مجاہدہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ میرا عمل مشقت ہے یا مجاہدہ ہے؟ یہ کیسے معلوم عمل مشقت ہے یا مجاہدہ ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اپنے ہر کام کو آپ کے طریقے کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لو۔ جتنا عمل سنت کے مطابق ہے وہ عمل مجاہدہ ہے اور اس پر اجر کا وعدہ ہے۔ جو عمل خلاف سنت ہے وہ مشقت ہے، اس پر اجر کا اور ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سارے عمل کی اساس اور سارے اعمال کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، علم اور ایمان۔ علم اور ایمان۔
سارے اعمال کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، علم اور ایمان۔ جب یہ دو چیزیں عمل میں سے نکل جاتی ہیں، علم اور ایمان، تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں رہتا، کیونکہ اعمال کے اندر اخلاص وہ بھی ایمان کے بقدر ہوگا، اور اعمال پر استقامت وہ بھی ایمان کے بقدر ہوگی، اور اعمال پر جو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے وہ بھی ایمان کے بقدر ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اگر یہ عمل پر اجر کا طالب ہے تب تو اجر ملے گا، حدیث میں آتا ہے اس شخص کے لیے کوئی اجر نہیں جس کے اندر اجر کی طلب نہ ہو۔ آپ غور کریں، ایک مزدور اپنے آپ کو جتنا بھی تھکاتا ہے صرف اس اجرت کے لیے تھکاتا ہے جو اجرت اس کو ملنی طے ہو گئی ہے، طے ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی مزدور ہیں وہ اجرت پہلے طے کرتے ہیں، آپ جس لائن کا بھی آدمی تلاش کریں کام کے لیے، پہلے وہ کہے گا کہ مجھے اس پر کیا ملے گا، وہ طے کرو پہلے اس پر مجھے کیا ملے گا۔ آپ کہیں نہ دیکھیں گے کہ کسی بھی لائن کا دنیا کا چھوٹا بڑا کام ہو، اس پر کوئی معاملہ کیے بغیر، کوئی اجرت طے کیے بغیر آپ کوئی کام کسی سے کرا لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جتنے بھی افعال دین کے کرتے ہیں ان سارے اعمال کو بطور عادت کے کیے جا رہے ہیں، یہ معلوم نہیں اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے، اس لیے ایمان کے بغیر اعمال پر اجر بھی مرتب نہیں ہوتا۔ اعمال پر جو اجر ملے گا وہ بھی ایمان کے بقدر ملے گا، اور اعمال میں جو اخلاص آئے گا وہ بھی ایمان کے بقدر آئے گا، اور جتنے اعمال پر وعدے ہیں اللہ کی طرف سے وہ وعدے بھی یقین والوں کے لیے پورے ہوں گے، اس زمانے میں مسلمانوں کی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وعدوں کا دل میں یقین نہیں ہے، جس طرف سے بھی کوئی حال آتا ہے اس طرف کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ان حالات میں عمل نہیں ہو سکتا۔ حالات آتے ہیں معاملات میں، تجارت میں، زراعت میں، کمائی کے نقشوں میں، تو کمائی کے نقشوں میں سب سے پہلے حکم توڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ان حالات میں یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت عمل کے بگڑنے اور حکم کے ٹوٹنے پر پھر اسباب کے نقشوں کو توڑتے ہیں۔ جو وعدوں کا یقین نہ کریں گے وہ حالات میں حکم چھوڑ دیں گے، جو وعدوں کا یقین کریں گے وہ حالات میں حکم نہیں چھوڑیں گے۔ بس صحابہ میں منافقین میں یہی فرق تھا، میری بات دھیان سے سننا، صحابہ و منافقین میں یہی فرق تھا۔ جب وہ کوئی وعدہ سنتے تھے صحابہ کرام تو یہ دیکھتے تھے کہ اس وعدے کے ساتھ کیا حکم ہے، تو وعدوں کا یقین حکم کی طرف لاتا تھا، جو وعدوں کا یقین سے حکم کی طرف آئے بس یہی اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا ہے، کہ وعدوں کے یقین سے حکم کی طرف آؤ، اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا۔ جو وعدوں کا یقین نہیں کریں گے وہ حکموں کو، عملوں کو ضائع کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ابھی حالات عمل کرنے کے نہیں ہیں۔ تو صحابہ میں منافقین میں فرق یہ تھا کہ صحابہ کرام وعدے سن کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے وعدے سچ ہیں، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، پر اللہ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالی اس موقع پر وعدے کرتے ہیں، صحابہ سے جس وقت حالات انتہائی خراب ہوتے ہیں، صحابہ قلت میں،
صحابہ خوف میں، خندق میں بھوک بھی اور خوف بھی، اور دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی بھی ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وعدے کیے کہ اللہ رب العزت قیصر و کسریٰ کے تمام محلات اور ان کے تمام خزانے اور ان کی تمام کنیزوں کو اور ان کی تمام عورتوں کو اور ان کی تمام باندیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے والے ہیں۔ حالات کی خرابی میں اللہ تعالیٰ اس لیے وعدے کرتے ہیں تاکہ ایمان والے ایک طرف ہو جائیں، منافقین ایک طرف ہو جائیں۔ حالات میں اللہ وعدے اس لیے کرتے ہیں تاکہ منافقین ایک طرف ہو جائیں اور ایمان والے ایک طرف ہو جائیں۔ منافقین نے کہا سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، سارے وعدے دھوکہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وعدے سن کر حالات کو دیکھ رہے ہیں، وعدے سن کر حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ وعدے سن کر حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ جو حالات کو دیکھے گا وعدوں کے مقابلے میں، وہ تو وعدوں میں شک میں پڑ جائے گا۔ منافقین نے یہ کہا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کا وعدہ ہے تو اللہ انہیں کھانے کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ خوف میں، فاقے میں آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو انہیں کم سے کم کھانے کو تو مل جائے۔ یہاں سے منافقین کو شک ہوا یہاں سے کہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو اللہ انہیں اس وقت تو کھانے کے لیے دے دیتے۔ کیسر کسریٰ کے محلات تو جب فتح ہو جائیں گے، لیکن ہم کیسے یقین کر لیں جو اللہ ان کو کیسر و کسریٰ کے محلات دے رہا وہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی شان تم دیکھو گے جب بھی کوئی بڑا وعدہ کیا وہ وعدہ خوف اور تنگی کے موقع پر کیا۔ حدیبیہ میں اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو کھلی فتح دے رہے، حالانکہ حدیبیہ میں فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سارے مشرکین کی شرائط منظور، اپنی کوئی شرط منظور نہیں، عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ دشمن سمجھ رہا ہم کامیاب ہو گئے، یہ ناکام ہو گئے۔ ہر سمجھتے تھے جو تنگی میں حکم پورا کر دیں گے اپنی چاہت کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتح لکھ دیں گے، ان کے لیے اللہ فتح لکھ دیں گے۔ جو یہ سوچیں گے ان حالات میں عمل نہیں ہو سکتا یا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے فتح کا کوئی وعدہ نہیں، فتح کا ان سے کوئی وعدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے یقین کیا، صحابہ نے یقین کیا، اور جیسی خوشخبری ملی کہ خندق میں چٹان کے ٹوٹنے پر آپ کو کیسر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھایا گیا، صحابہ نے اللہ اکبر زور سے کہا۔ منافقین نے کہا سب وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوں گے یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس زمانے میں ہمارا حال یہ ہے، ہم قرآن پڑھنے سے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھو گے تو اللہ کا نظام سمجھ میں آئے گا، اخبار پڑھو گے تو یوں کہو گے کہ جو حکومت چاہے گی وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے جو اللہ کے غیر سے ادنا امید بھی رکھتا ہے اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحیح روایت میں ہے کہ اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے تو اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے اور اللہ کے وعدوں کو اپنے لیے پورا کرانے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرو، اس سب کا انکار کرو اللہ کے وعدوں کے یقین پر۔ جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرو اللہ کے وعدوں کے یقین پر، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اس لیے نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کا تعلق کائنات سے ہے، یہ بھی دہریت کا ایک حصہ ہے. یہ بھی دہریت کا ایک حصہ ہے. یہ بھی دہریت کا ایک حصہ ہے کہ یوں کہتے ہیں لوگ کہ بھئی کائنات کا نظام کائنات سے چلے گا. سارے سائنسدانوں کا کہنا یہی ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ کائنات سے ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کے بالکل خلاف ہے. انبیاء کی دعوت اس کے بالکل خلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے نظام میں جو بھی فرق تبدیلی آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے. اللہ کے امر سے آتی ہے. سائنس کے طریقے نظام کائنات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کائنات سے آتی ہے. سائنس کا خلاصہ یہ ہے، سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو بھی دنیا میں تبدیلی آتی ہے براہ راست اللہ کے امر سے آتی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم کائنات میں کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، وہ براہ راست ہر حال میں ہر موقع پر اللہ کر رہے ہیں. براہ راست اللہ کر رہے ہیں اور تنہا کر رہے ہیں. اللہ کر رہے ہیں اور تنہا کر رہے ہیں. سائنس کا خلاصہ اور سائنس کا تقاضا یہ ہے، سائنسدانوں کی ساری ریسرچ مخلوق پر ہے. وہ خالق میں تفکر نہیں کرتے، وہ خالق میں تفکر نہیں کرتے، خالق میں غور نہیں کرتے. سائنس کی ساری ریسرچ مخلوق میں ہے، وہ خالق میں تفکر نہیں کرتے. جو خالق میں تفکر کرے گا وہ تو کائنات کے نقشوں کو سمجھ کر اس کا انکار کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو یہ راستہ دکھلایا کہ جو نظام کائنات کے انکار کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، اور نظام کائنات میں الجھ کر رہ جائے گا وہ اسی کو معبود سمجھے گا، اللہ تک نہیں پہنچے گا. وہ اسی کو معبود سمجھے گا، اللہ تک نہیں پہنچے گا. یہی وجہ ہے سورج میں کھو جانے والے مجوسی ہو گئے، ستاروں میں کھو جانے والے نجومی ہو گئے. ستاروں میں کھو جانے والے نجومی ہو گئے، سورج میں کھو جانے والے مجوسی ہو گئے. جنہوں نے زمین کو اصل سمجھا وہ زمین کے پجاری ہو گئے. ان سے کہلوایا گیا کہ تم کہو زمین کیجئے، وہ کہہ دیں گے زمین کیجئے. جی ہاں، اتنا یقین بگڑے گا کہ مسلمان یہ کہنے لگے گا کہ اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہنے میں کوئی حرج نہیں. فرماتے تھے جتنی بھی ظاہری شکلیں ہیں اگر قدرت کے مقابلے میں ان کا انکار نہیں کرو گے تو اللہ کے انکار کر بیٹھو گے. حضرت کی بات ہے. فرماتے تھے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اگر اس کا انکار نہیں کرو گے قدرت کے مقابلے میں تو اللہ کے انکار کر بیٹھو گے. نظام کائنات کو ہی قدرت سمجھو گے، نظام کائنات کو ہی قدرت سمجھو گے، نظام کائنات کو ہی قدرت سمجھو گے. اس لیے لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا، بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا، اور سب سے یہ کہہ دیا کہ جو شخص اللہ تک پہنچنا چاہے اس کو بنے ہوئی چیز کا انکار کرنا ہوگا، بنے ہوئے کا انکار کرنا ہوگا، بنے ہوئے کا انکار کرنا ہوگا تو اللہ تک پہنچے گا. اور اگر بنے ہوئے کو اصل سمجھے گا تو اللہ کے اس کے درمیان بنی ہوئی چیزیں وہ اس کے اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گی، اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گی. اس لیے جتنا ظاہری نظام ہے اس سب کا انکار کرو
اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے. فرماتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جو کائنات پر یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم انبیاء علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں جو بات کائنات میں پیش آتی ہے وہ براہ راست اللہ کے امر سے پیش آتی ہے. ایک قسم ہے غیروں کی، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں پیش آتی ہے وہ کائنات میں کائنات سے پیش آتی ہے. سنو، یہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے کائنات جو کچھ پیش آتا ہے کائنات سے پیش آتا ہے. ایک قسم علیہ السلام کی ہے، وہ کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ پیش آتا ہے براہ راست اللہ کے حکم سے پیش آتا ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی. اونٹوں میں خارش پھیل گئی. فرمایا آپ نے کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ یہ سوال بطور امتحان کے تھا. اس لیے نہیں تھا یہ سوال کہ تم کوئی سبب بتاؤ، خارش پھیلنے کا کوئی سبب بتاؤ. سبب معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں تھا. سوال اس لیے تھا کہ میرا صحابی، میرا امتی اس خارش کے پھیلنے کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے یا اللہ کے غیر کی طرف کرتا ہے. سوال کا مقصد یہ تھا. صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، اس سے سارے اونٹوں کو ہو گئی. آپ نے فرمایا اگر اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ اگر خارش اونٹوں سے اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے، سارے اونٹوں کو الگ الگ اللہ کے امر سے ہوئی. یہ نہ کہو ایک اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی اونٹوں کو خارش اونٹ سے ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ اللہ کی قدرت اتنی کمزور ہے کہ اللہ تو چاہتے تھے ایک اونٹ کو خارش ہو مگر وہ سارے اونٹوں کو ہو گئی. قدرت کے نظام کو وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. جو ظاہر پرست ہو جاتے ہیں، جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، وہ قدرت کے نظام کو نہیں سمجھتے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ. اس کو دعوت میں لاؤ. یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو چیز تجھے پسند آئے، جو تجھے ناگوار ہو، اس سب کی نسبت اللہ کی طرف کر. سب کی نسبت اللہ کی طرف کر. اس طرح کہ جو چیزیں پیش آ رہی ہے وہ محض اللہ کی چاہت سے پیش آئی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کام ہو گیا. اللہ نے چاہا اور اللہ کے رسول نے چاہا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ارے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے اتنا قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب انبیاء علیہ السلام جن کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت لازم ہے، جب یوں نہیں کہہ سکتے کہ نبی کے چاہنے سے یہ ہو گیا، تو پھر دنیا میں کس کی حیثیت رہ گئی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے چاہنے سے کام ہو جائے گا، ان کے چاہنے سے یہ کام ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کریں گے تو اللہ، مگر وزیر چاہ لے کہ وزیر کے چاہنا بھی اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اگر نبی کی چاہت سے نہیں ہو سکتا تو وزیر کی چاہت سے کیسے ہو جائے گا؟ نبی کی چاہت سے نہیں ہو سکتا. نبی کی چاہت سے کتنے موقع ایسے ملیں گے آپ کو، کتنے موقع ایسے ملیں گے قرآن میں کہ نبی ایک چیز کو چاہیں گے اللہ نہیں چاہیں گے. نبی ایک چیز کو چاہیں گے اللہ نہیں چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اس لیے مؤخر کر دیتے ہیں انبیاء کے کام کو بھی، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، انبیاء کرنے والے نہیں ہیں. صحیح بات دھیان سے سننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ انبیاء کے کام کو بھی مؤخر کر دیتے ہیں
یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، انبیاء کے چاہنے سے بھی کچھ نہ ہوگا، انبیاء کے چاہنے سے بھی کچھ نہ ہوگا۔ ہمارے فرماتے سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو کر اگر اپنی اپنی مدت بعثت ایک آدمی کی ہدایت پہ خرچ کر دیں تو اللہ کی چاہت کے بغیر یہ ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔